آپ دریا کی طرح عشق علی میں بہتے چلے جاؤ. آپ کی منزل کربلا ہے، آپ کی نگاہ حسین پہ ہونی چاہیے اور عشق علی میں بہتے چلے جاؤ. چھوڑو لوگوں کو نظر انداز کرو، لوگوں کی خامیوں کو نہ دیکھو، لوگوں کی خوبیوں کو دیکھو. جس میں عشق کی بو آئے، جس میں محبت علی نظر آئے، اس کا ہاتھ تھام لو، اس کو بھی اپنا ہم سفر بناؤ. صلوات پڑھ لو. دین نہ دنیا سنوارنے کے لیے ہے اور نہ آخرت. مثال دوں، سیب کا جو درخت ہوتا ہے وہ سائے کے لیے ہوتا ہے، لکڑی کے لیے؟ نہ سائے کے لیے ہوتا ہے نہ لکڑی کے لیے، وہ پھل کے لیے ہوتا ہے. سیب کا درخت پھل کے لیے ہوتا ہے. آپ کو جب پھل ملتا ہے تو سایہ بھی ملتا ہے اور لکڑی بھی ملتی ہے. دین نہ دنیا کے لیے ہے نہ آخرت کے لیے ہے. تعداد تو ہمیں کم از کم پتہ ہونی چاہیے کہ کتنی احادیث ہم تک معصومین سے پہنچی ہیں. ہمارے کچھ جوان کہتے ہیں ان کے پاس صحیح ہے، ہمارے پاس صحیح نہیں ہے. ہمارے پاس صحیح کتابیں نہیں ہیں، ہمارے پاس کتب اربعہ تو ہے لیکن وہ بھی ساری صحیح نہیں ہیں. ان کے پاس صحیح ہے. ان کی صحیح کی کل صحیح کی جو تعداد ہے احادیث کی وہ 6000 ہے. آپ کے صرف نماز کے مسائل پر 6000 حدیثیں ہیں. حدیث میں ہے من ترک الدنیا لآخرتہ، جو اپنی دنیا آخرت کے لیے ترک کر دے وہ ملعون ہے. دنیا ترک کرے آخرت کے لیے ملعون ہے. اور من ترک الآخرہ لدنیا ملعون. نسلوں میں جب تک نماز چلتی رہے گی سارا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. آپ کی عمر چھوٹی نہیں ہے. واضح ہے؟ پھر آپ کو ہر سال ایک رات ایسی ملتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور ہر سال ملتی ہے. اب جب مجھے ہر سال 80 سال ملتے ہوں، اگر کسی ایک فقیر کی مدد کر دو، ایک محتاج کی مدد کر دو. آپ شعر پڑھ رہے تھے نا، مدد کرو اور آج ہی سے کرو. ایک مومن کی مدد کرنے سے 7000 سال کی عبادت کا ثواب ہے. وہ 7000 سال جس میں سارا دن روزہ رکھا ہے، تمام رات کو شب بیداری کی ہے، یہ 7000 سال کا ثواب ایک عمل پر. ام المؤمنین عائشہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں رسول خدا آرام فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. آپ ابھی بچے تھے، کم سنی تھی. آپ تشریف لائے تو آپ نے بہت پیار کیا. رسول خدا نے امام کو بہت پیار کیا. امام کے جسم کے بوسے لینا شروع کیا. تو اماں کو شکایت ہوئی کہ بھائی ایک بچہ ہی تو ہے، اس کو اتنا کیا پیار کرنا، آپ کیوں اس کو اتنا پیار کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا میں اس کے جسم کے ان حصوں پر بوسہ دے رہا ہوں جہاں زخم آئیں گے. تو پھر پوچھا ام المؤمنین نے کہ کیا آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو ذبح کر دے گی، قتل کر دے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ظلم ہوگا، اور جو میرے حسین کی زیارت کرے گا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا. ام المؤمنین کو تعجب ہوا، کہا زیارت پر ایک حج کا ثواب؟ فرمایا ہاں ایک حج کا، اور وہ بھی مجھ رسول اللہ کے حج کا. اب مجھ میں تاب نہیں ہے، میں بیان نہ کر سکوں گا. اتنا بیان کر دوں کہ جو حسین کی تمنا تھی کہ اصغر محفوظ رہے، یہ تمنا حسین کی پوری نہ ہوئی. لشکر اعداء آئے، سر گننا شروع کیے، کہا ایک سر کم ہے، کیسے لاش پیدا کی میں بیان نہ کر سکوں گا. لیکن جب نوکے سنا پر لاش بلند ہوئی، رباب پکاری مولا حسین، آپ کی آخری تمنا بھی. ایک حساس محرم میں ہم داخل ہوئے ہیں اور الحمدللہ ابھی تک امن ہے، امان ہے. جیسے آپ نے اپنے اشعار میں کہا کہ دشمن دہشت گردی سے ڈرا کر دمکا کر دھماکوں سے ہمیں عزا سے نہیں روک سکا، نہیں روک سکے گا، اور یہ عزا اور یہ فرش عزا انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور اسی کی بدولت انشاءاللہ اسلام زندہ و تابندہ رہے گا. خطرہ اس بات کا ہے کہ اب دہشت گردی اپنی شکل تبدیل کر رہی ہے. فکری دہشت گردی کے ذریعے عزاداروں کے درمیان اختلافات ڈال کر، عزاداروں میں شیعوں میں انقسامات پیدا کر کے اب تشیع کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے اس کوشش کو ناکام بنایا ہے، ناکام بنائیں گے. یہ دشمن نامراد ہیں، ہر محاذ پر انہیں شکست ہوئی ہے. اس محاذ پر بھی ہم اپنے اتحاد سے، اتحاد بین المؤمنین سے دشمن کو شکست دیں گے. اس بات کو بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی ٹائٹل دیا جائے، دوسرے کو کوئی اور ٹائٹل دیا جائے، یہ دشمن کا کام ہے.
ہم سب کا ایک ٹائٹل ہے، ہم سب حسینی ہیں، اور کوئی تقسیم نہیں ہے، نہ لسانی ہے، نہ فکری ہے، نہ کوئی اور تقسیم ہے۔ جو بھی ہمیں گروہوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے، ہمیں لشکر حسین سے نکال کر کہیں اور ڈالنا چاہتا ہے۔ ہم نے اس سازش کو بے نقاب کرنا ہے، اسے ناکام کرنا ہے، اور جو لوگ کسی ایک فرد یا دو فرد کو لانچ کر کے تشیع کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ہم حکومت سے بھی، ذمہ دار اداروں سے بھی، سب سے کہتے ہیں حسینیت کا پیغام محبت کا پیغام ہے، حسینیت کا پیغام اتحاد کا پیغام ہے۔ اس پلیٹ فارم سے کسی کی توہین نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد جو تمہارا اپنا لانچ کردہ ہے، دشمن سے کہہ رہا ہوں، وہ آ کر ہمارے صفوں سے بولتا ہے، سب سے پہلے ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں۔ جب ہم اسے اعلان برات کر دیں اور ہم اسے کہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، پھر اس شخص کو یا اس واقعے کو بہانہ بنا کر مکتب تشیع کو بدنام کرنے والا یا مکتب تشیع کو کی تکفیر کرنے والا دشمن اسلام اور دشمن پاکستان ہے۔ ہم اس سازش کو ہم بھی ناکام بنانے کے لیے، پاکستان میں جتنے پاکستانی ہیں ابھی مشکل حالات میں ہیں، سب متحد ہیں اور متحد رہیں گے۔ دشمن چاہتا ہے کہ تفرقہ بازی ہو، جتنی تفرقہ بازی ہے وہ سب دشمن کی طرف سے لانچ کی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم متحد ہیں، شیعہ سنی متحد ہیں، تمام آزادار متحد ہیں۔ اب اگر کوئی بہانہ بناتا ہے اور حکومت یا ذمہ دار ادارے ان کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر انتشار پیدا کر سکیں، تو ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگر ہم بیدار رہیں اور ہم اجازت نہ دیں اس ممبر سے کوئی غیر ذمہ دار بات ہو، تو یہ وحدت کی جو فضا ابھی قائم ہے وہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گی، اور ایک پرامن پاکستان میں ہمیشہ پرامن محرم گزرے گا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ ہمیں تھوڑا سا تحمل اور برداشت پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ اختلافات ہوتے ہیں، آپ کا سوچنے کا انداز اور ہے، میرا سوچنے کا انداز اور ہے، آپ کا بولنے کا انداز اور ہے، میرا بولنے کا انداز اور ہے۔ ان اختلافات کو نظر میں لائے بغیر اس مشترکات کو، وہ ایک محبت جو ہم سب میں مشترک ہے، وہ ایک شخصیت جو ہم سب کو پیاری ہے، اس محبت کی خاطر ہم جہاں اسے چاہتے ہیں وہاں اس کے چاہنے والوں کی کوتاہیوں کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی اگر آپ میری کسی کوتاہی کو نظر انداز کر رہے ہیں، مجھ پہ احسان نہ کریں، میری خاطر نہیں کر رہے، آپ امام کی خاطر کر رہے ہیں۔ امام کی محبت میں ایسا بہت ہوتا ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کی خامیاں بھی آپ کو نظر نہیں آتی، اس سے وابستہ لوگوں کی خامیاں بھی آپ کو نظر ہی نہیں آتی۔ اگر نظر آ بھی گئیں تو حلم کا مظاہرہ کریں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جمال الرجل حلم، رجل لا فتح الا علی، رجل صرف ایک ہے، روایات بہت ہیں، میں ابھی اس فضائل میں نہیں جانا چاہ رہا، رجل صرف ایک ہے اور وہ علی ہے، فتح جوان صرف ایک ہے وہ علی ہے۔ وہ کہتا ہے جمال الرجل، جمال ہے رجل، رجل کا جمال اس کے حلم میں ہے، برداشت میں ہے۔ اگر برداشت کریں، برداشت آپ کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ کا کوئی مقصد ہو تو آپ برداشت کر سکتے ہیں، اگر مقصد نہ ہو تو آپ پھر الجھتے رہیں گے۔ اگر انسان کا مقصد ہے تو وہ پھر مقصد پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اس کا سارا عشق مقصد سے ہوتا ہے، منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہوتا ہے، وہ راستے میں آنے والی آبسٹیکل سے نہیں الجھتا ہے۔ وہ راستے میں چیزیں آ رہی ہیں وہ اس کے لیے نہ obstruction ہے نہ اس کے لیے آبسٹیکل ہے، وہ گزر جاتا ہے اس سے، وہ پڑھ کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی تیز بہتے ہوئے پانی کو دیکھا ہو، وہ پانی بہتا چلا جاتا ہے، کسی رکاوٹ کو خاطر میں لاتا ہی نہیں ہے۔ آپ دریا کی طرح عشق علی میں بہتے چلے جاؤ، آپ کی منزل کربلا ہے، آپ کی نگاہ حسین پہ ہونی چاہیے، اور عشق علی میں بہتے چلے جاؤ، چھوڑو لوگوں کو نظر انداز کر دو، لوگوں کی خامیوں کو نہ دیکھو، لوگوں کی خوبیوں کو دیکھو، جس میں عشق کی بو آئے، جس میں محبت علی نظر آئے، اس کا ہاتھ تھام لو، اس کو بھی اپنا ہم سفر بناؤ۔ صلوات پڑھ دیں۔ ہم تقرب کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں جو مختلف باتیں ہم کر رہے ہیں، اور اسے جوڑ اس لیے نہیں پا رہے کہ ٹائم کم ہے، اس تمہیدی گفتگو کو حذف کر کے میں تقریباً مستقیم گفتگو کر رہا ہوں۔ دین جو آپ کے لیے آیا ہے، یہ آپ کی دنیا سنوارنے آیا ہے یا آپ کی آخرت سنوارنے آیا ہے؟ دونوں بھی آوازیں آ رہی ہیں، آخرت کی آواز بھی آئی ہے، دنیا بھی سنورنی چاہیے۔ جی، دین دنیا سنوارنے کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ دونوں پہ ووٹ زیادہ ہے۔ دین نہ دنیا سنوارنے کے لیے ہے نہ آخرت، بات ختم ہو گئی۔ دین نہ دنیا سنوارنے کے لیے ہے اور نہ آخرت۔ مثال دوں، سیب کا جو درخت ہوتا ہے وہ سائے کے لیے ہوتا ہے، لکڑی کے لیے؟
نہ سایہ کے لیے ہوتا ہے نہ لکڑی کے لیے، وہ پھل کے لیے ہوتا ہے۔ سیب کا درخت پھل کے لیے ہوتا ہے، آپ کو جب پھل ملتا ہے تو سایہ بھی ملتا ہے اور لکڑی بھی ملتی ہے۔ دین نہ دنیا کے لیے ہے نہ آخرت کے لیے ہے، دین تقرب الی اللہ کے لیے ہے۔ تقرب الی اللہ جسے حاصل ہو جائے اس کو دنیا بھی ملتی ہے اور عقبہ بھی ملتی ہے۔ اگر ہم صحیح کانسیپٹ سمجھ جائیں دین کے، ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ صحیح کانسیپٹ سمجھ میں ہمیں نہیں آتے۔ صحیح کانسیپٹ کہاں سے سمجھ میں آتے ہیں؟ ہم کیا کریں کہ ہمیں دین کے صحیح کانسیپٹ سمجھ میں آ جائیں؟ اس کا راستہ صرف ایک ہے، احادیث معصومین، اور کوئی راستہ نہیں۔ یقیناً قرآن ہے، لیکن قرآن آپ حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث بھی ساری نہیں، جو احادیث معصومین سے آپ تک پہنچی ہیں۔ معصومین سے آپ تک کتنی احادیث پہنچی آپ جانتے ہیں؟ تعداد تو ہمیں کم از کم پتہ ہونی چاہیے کہ کتنی احادیث ہم تک معصومین سے پہنچی ہیں۔ ہمارے کچھ جوان کہتے ہیں ان کے پاس صحیح ہے، ہمارے پاس صحیح نہیں ہے، ہمارے پاس صحیح کتابیں نہیں ہیں، ہمارے پاس کتب اربعہ تو ہے لیکن وہ بھی ساری صحیح نہیں ہے، ان کے پاس صحیح ہے۔ ان کی صحیح کی کل صحیح کی جو تعداد ہے احادیث کی وہ 6000 ہے۔ آپ کے صرف نماز کے مسائل پر 6000 حدیثیں ہیں۔ اگر تھوڑا سا آپ کو مقایسہ ہو گیا ہو، کل احادیث اور صرف نماز کے مسائل کی احادیث، حدیث کا یہ مجموعہ ہماری نگاہوں سے ہو جاتا ہے، پھر ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی، نہ ہمیں دنیا سمجھ میں آتا ہے نہ ہمیں آخرت سمجھ میں آتی ہے۔ ان روایات میں بھی دنیا کی مذمت بھی موجود ہے۔ امیر المومنین نے بھی دنیا کی بہت مذمت کی ہے۔ نہج البلاغہ ہم نے کل بھی درخواست کی تھی، وہ ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اب جب دنیا کے بارے میں احادیث آتی ہیں اور دنیا کی مذمت آتی ہے تو اس سے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا اچھی چیز نہیں ہے، جبکہ یہ دنیا شاہکار خلقت الہی ہے۔ یہ کرۂ خاکی جتنا انسان ابھی تک ڈسکور کر چکا ہے، جتنے گلیکسیز کو دیکھ چکا ہے اور بہت دور تک دیکھ چکا ہے، اس جیسا معجز نما کرۂ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تو خدا کا بہت بڑا معجزہ ہے، شاہکار ہے خدا کا۔ جو خدا کا شاہکار ہے وہ ہم کہتے ہیں بہت بری چیز ہے، اس کی مذمت ہے، اس کی تو مذمت نہیں ہے۔ وَزَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِكَوَاكِبَ، یہ جتنی گلیکسیز ہیں اب آپ کو پتہ ہے کتنی ہیں اور کتنی دور ہیں اور کتنی عظیم ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ وَزَيَّنَّا، ہم نے زینت دیا سماء دنیا کو، کس سے؟ ان سٹار سے۔ یہ سٹار کیوں آپ خدا نے خلق کیے ہیں؟ تاکہ آپ جوان جا کر باربیکیو نائٹ کرتے ہوئے ان ستاروں کو انجوائے کریں۔ ہاں اسی طرح یہ سب آپ کی زینت کے لیے ہے، تو یہ کوئی کم چیز تو نہیں ہے، یہ تو بہت عظیم چیز ہے۔ پھر اس کی مذمت کہاں ہے؟ اس کی مذمت ہے ہی نہیں، دنیا کی کوئی مذمت نہیں ہے۔ تو کس چیز کی مذمت ہے؟ حیات دنیاوی کی مذمت ہے۔ دنیا اور ہے، حیات دنیاوی اور ہے۔ پہنچا سکتا ہوں؟ دنیا کو رہ خاکی کو کہتے ہیں، اس کو ٹھیک، یہ دنیا ہے، یا دنیا کہتے ہیں پست کو، نزدیک کو عربی میں۔ ایک زندگی پست زندگی ہے، اس کے مقابلے میں ایک اعلیٰ زندگی ہے۔ ایک زندگی دنیاوی ہے اور دوسری زندگی حیات طیبہ ہے۔ قرآن سے حیات طیبہ کہتا ہے یا حیات عالیہ کہیں آپ، بات واضح ہے انشاءاللہ جی۔ آپ سے یہ کہا جاتا ہے پست زندگی نہ گزارو، جانوروں کی سی زندگی نہ گزارو، اپنی زندگی کو سیرت معصومین کے مطابق گزارو، وہ حیات طیبہ ہے اسی زندگی میں۔ اور اسی زندگی میں آپ سے کہا جاتا ہے حیات مطمئنہ گزارو، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ کہاں ہے؟ اسی دنیا میں، اس دنیا میں نہیں ہے، اسی دنیا میں حیات مطمئنہ ہے، حیات طیبہ ہے اور حیات دنیاوی ہے۔ پس زندگی نہیں گزارنی، اپنی نگاہ کو بلند کرنا ہے، اپنی نگاہ کو آسمان پر رکھ کر، بلند کر کے، جنت کو نگاہ میں رکھ کر، سردار جنت کو نگاہ میں رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دی گئی ہے بہت چھوٹی سی زندگی، 70 سال 100 سال 100 سال اگر زندہ رہے بھی تو کسی کام کے نہیں ہوتے، وہ ارذل العمر میں چلا جاتا ہے انسان۔ 100 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد حیات اخروی کتنے سال کی ہے؟ ابدی۔ اس کی منازل کتنی ہیں؟ لامحدود۔ بھائی اگر وہاں اتنی عظیم ابدی زندگی ہے اور جنت کے اتنے زیادہ درجات ہیں تو ان زیادہ درجات کو حاصل کرنے کے لیے مجھے یہاں عمر بھی زیادہ ملنی چاہیے تھی، کہ میں زیادہ عمل کرتا، زیادہ میں درجات حاصل کرتا، اس کے بعد میں اس اچھی زندگی کو حاصل کر سکتا۔ الدنیا مزرعۃ
آخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور کھیتی میں اگر 4 فصلیں آپ اگاتے ہیں نا، یہاں پنجاب میں 4 فصلیں اگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے گاؤں میں 2 فصل اگتی ہے، اس سے بھی آپ اوور ہائٹ پہ چلے جائیں 1 فصل اگتی ہے. تو 1 فصل والا کتنی مزرعے سے اپنی فصل لے سکتا ہے؟ یہاں بھی ہمیں کتنی فصلیں اگانے کا موقع ملتا ہے؟ مزرعۃ الآخرہ میں ہمیں چند فصلیں اگانے کا موقع ملتا ہے، پھر چلے جاتے ہیں. پھر اس سارے منازل کا، ان سارے درجات کا کیا فائدہ جب ہم یہاں کچھ کر سکتے ہی نہیں ہیں، ان کو حاصل کر سکتے ہی نہیں ہیں. پھر اس مختصر زندگی اور وہاں اتنا بڑا ریوارڈ رکھنا جو ہمیں ملتا ہی نہ ہو، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے سوال ہے نہیں؟ چھوٹی سی زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے. آیا ہماری زندگی چھوٹی سی ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے. اور اس چھوٹی سی زندگی میں وہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ پھر یہ زندگی زیادہ اہم ہے یا وہ زندگی زیادہ اہم ہے؟ یہ مشکلات والی، پریشانیوں والی چھوٹی سی زندگی، وہ آسانیوں والی، نعمات والی، بہشت اور حور والی نہ ختم ہونے والی ابدی زندگی، ان دونوں میں سے کون سا زیادہ اہم ہے؟ جی سیکنڈ زیادہ اہم ہے. ٹھیک، حدیث میں ہے من ترک الدنیا لآخرتہ، جو اپنی دنیا آخرت کے لیے ترک کر دے وہ ملعون ہے. دنیا ترک کرے آخرت کے لیے ملعون ہے. اور من ترک الآخرہ لدنیا ملعون. نہ دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، نہ آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے. ان دونوں میں سے دنیا زیادہ اہم ہے. کیوں زیادہ اہم ہے؟ یہیں سے تو وہ ملے گا. مثال میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، آپ کے پاس ایک بنگلہ ہے اور بڑا شاندار محل ہے اور ایک فیکٹری ہے. وہاں گرمی بھی ہے، خاک بھی ہے، دھول بھی ہے، سب کچھ ہے. گھر میں تمام آسائشیں ہیں. وہ گھر آپ نے کہاں سے بنایا ہے؟ اسی فیکٹری سے بنایا. آپ کو پیسے سارے وہیں سے آتے ہیں. کسی وجہ سے بیچنا پڑ جائے، کیا بیچیں گے؟ فیکٹری بیچیں گے، گھر بیچیں گے؟ گھر بیچیں گے، کیونکہ فیکٹری سے دوبارہ گھر بنا لیں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا وہاں تو گرمی ہے، دھول ہے، خاک ہے، اس کو کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ جو محل ہے اس کو رکھو. اس محل کو رکھیں، اس کو بیچ دیں. اس کو پالیں گے کیسے؟ اس محل کو کیسے پالیں گے؟ ٹھیک، یہ دنیا زیادہ اہم ہے. زیادہ اہم کیوں ہے؟ یہیں سے وہ سب ملنا ہے. یہ کم اہم نہیں ہے، یہ اس کے برابر بھی نہیں ہے، یہ مختصر بھی نہیں ہے. ابھی تک تو ہم نے یہ کہا تھا نا کہ یہ مختصر سی زندگی ہے. یہ زندگی مختصر نہیں ہے. اگر یہ آج میں سمجھا سکوں، یہ زندگی کیسے مختصر نہیں ہے؟ من سن سنتا حسنہ، اگر کوئی ایک اچھی سنت کو قائم کر دے، جس نے اس امام بارگاہ کو قائم کیا، جس نے اس امام بارگاہ کو وقف کیا، اس کے نیک عمل ختم ہو جائیں گے جب تک یہاں عزا ہو رہی ہے. یہاں پر جو ایک شخص آنسو کا ایک قطرہ بہاتا ہے اس پر جنت واجب ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس کے بانی پر بھی جنت واجب ہے. وہ پھر یہ آپ کا تو ایک آنسو ہے، اس بانی کے لیے جس نے اس کو قائم کیا ہے، خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے یہ ہزاروں آنسو، یہ لاکھوں آنسو. اس جگہ سے پھیلنے والی ہدایت، اس جگہ سے پھیلنے والا شعور، اس جگہ سے پہنچنے والے احادیث، یہ تمام ثواب میں وہ برابر کے شریک ہے. ختم تو نہیں ہو رہا، آپ کی زندگی ختم ہوتی ہی نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ من سن سنتا حسنہ، ایک سنت حسنہ انجام دینا ہے. ایک سنت حسنہ کو قائم کر دو. اپنے گھر میں نماز اول وقت کی سنت قائم کر دو، کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا. نسلوں میں جب تک نماز چلتی رہے گی سارا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. آپ کی عمر چھوٹی نہیں ہے. واضح ہے؟ پھر آپ کو ہر سال ایک رات ایسی ملتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور ہر سال ملتی ہے. اب جب مجھے ہر سال 80 سال ملتے ہوں، پھر آپ کو خدا انشاءاللہ نصیب کرے زیارت عتبات عالیات، آپ انشاءاللہ پہنچے نجف اشرف. نجف اشرف پہنچنے کے بعد آپ سیدھا حرم نہیں گئے، آپ نے کہا آج میں بہت تھکا ہوں، ہوٹل میں جا کر سو گئے. اس ہوٹل میں جا کر سونے کا ثواب جانتے ہو؟ 70 سال عبادت کا ثواب ہے. سونے کا کس کے لیے سوئے ہو؟ اس کے لیے جو بستر نبی پر سویا ہے. آپ کے سونے میں بھی 70 سال کی عبادت کا اجر ہے. اگر کسی ایک فقیر کی مدد کر دو، ایک محتاج کی مدد کر دو، آپ شعر پڑھ رہے تھے نا، مدد کرو اور آج ہی سے کرو. ایک مومن کی مدد کرنے سے 7000 سال کی عبادت کا ثواب ہے. وہ 7000 سال جس میں سارا دن روزہ رکھا ہے، تمام رات کو شب بیداری کی ہے، یہ 7000 سال کا ثواب ایک عمل پر. بہت ہے سلسلے. اگر میں یہ حدیث آپ کو، جیسے میں نے آپ سے کہا نا ابھی وقت نہیں ہے، میں حدیث پیش نہیں کر رہا ہوں، اور اس میں بھی ایک حدیث نہیں ہے، یہ ابواب ہیں ساری. اس میں ہر میں باب میں احادیث ہی احادیث ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو جو ہر کسی کی خواہش ہے،
انسان خود جو نہیں بن سکتا ہے وہ اپنے بچے کو بنانا چاہتا ہے، یا خود بن بھی گیا ہے تو چاہتا ہے اس کا بچہ بھی وہی بن جائے. ٹھیک، میں اپنے بچے کو جو بنانا چاہتا ہوں بن جاتا ہے؟ نہیں، اس کی دلچسپی کچھ اور ہوتی ہے، میری دلچسپی کچھ اور ہوتی ہے. اس کو جو وہ بننا چاہتا ہے وہ بننے دو. اور اگر وہ بن بھی گیا اس کے بعد وہ مجھے پوچھتا بھی ہے نہیں پوچھتا، پتہ نہیں، دنیا کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. میرے اپنی اولاد مجھے پہچانتی بھی ہے یا نہیں پہچانتی اس کا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک، وہ پہنچ گئے اس مقام تک، وہ ہو سکتا ہے مجھے اپنے ساتھ رکھے ہی نہ، مجھے تو وہ مقام نہیں ملا. لیکن دین میں بڑا عجیب معاملہ ہے. اگر آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں اور صحیح تربیت کی وجہ سے یہ جس بھی مقام پر پہنچے گا، اگر یہ اعلیٰ علیین تک پہنچ گیا تو آپ تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں. میں اب وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے اتنے گناہ ہیں، اس کی وجہ سے میرے لیے ممکن نہیں ہے اس رضوان تک پہنچنا. میں نے اپنے بچے کی تربیت کی، وہ اعلیٰ علیین تک پہنچ گیا، خدا مجھے اس بچے کے ساتھ اعلیٰ علیین میں جگہ دے گا. یعنی آپ کو نئی زندگی مل گئی. جن کے پاس بچے ہیں ان کو نئی زندگی مل گئی. بس یہ نہیں صرف سوچتے رہنا کہ میں تو ختم ہو گیا، میرے پاس اب کوئی موقع نہیں. نہیں بھائی، جو کچھ کوئی انسان بن سکتا ہے وہ تم پہنچ سکتے ہو. اور اگر اس نیت سے، کل کی جو ہم نے بات کی تھی، اس نیت سے میں نے بچے کی تربیت شروع کی، وہ نہ بھی بنا، میں پھر بھی پہنچ گیا. میں تو نیت تو کر لی تھی، یہ نا، نیت کی، کوشش کی، آپ اعلیٰ علیین تک پہنچ گئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور پھر آپ کے پاس تو فرش آزاد ہے. آپ ادھر آتے ہیں، بیٹھتے فرش پر ہیں، پہنچتے فرش پر لمحے میں. اور پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. روایت ام المؤمنین عائشہ سے ہے. وہ فرماتی ہیں رسول خدا آرام فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ ابھی بچے تھے، کم سنی تھی. آپ تشریف لائے تو آپ نے بہت پیار کیا. رسول خدا نے امام کو بہت پیار کیا، امام کے جسم کے بوسے لینا شروع کیا. تو اماں کو شکایت ہوئی کہ بھائی ایک بچہ ہی تو ہے، اس کو اتنا کیا پیار کرنا، آپ کیوں اس کو اتنا پیار کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا میں اس کے جسم کے ان حصوں پر بوسہ دے رہا ہوں جہاں زخم آئیں گے. نگاہ رسالت مآب میں کربلا کا منظر پہلے دن سے نہ جانے کہاں کہاں بوسہ دیا. روایت میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ میرے جب حسین کے جسم پر اتنے زخم آئے کہ انگوٹھی کے نگینے کے برابر سالم حصہ نہیں بچا. آپ نے بوسے لیے تو پھر پوچھا ام المؤمنین نے کہ کیا آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو ذبح کر دے گی، قتل کر دے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ظلم ہوگا، اور جو میرے حسین کی زیارت کرے گا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا. زیارت امام حسین علیہ السلام اور حج کا ثواب. میں ابھی وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو حج کا ثواب بیان کر دوں، اور حج کا ثواب بیان کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا بڑا، کتنی عظیم عبادت ہے. ام المؤمنین کو تعجب ہوا، کہا زیارت پر ایک حج کا ثواب؟ فرمایا ہاں ایک حج کا، اور وہ بھی مجھ رسول اللہ کے حج کا. جو حج محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء انجام دیں اس حج کا ثواب زائر حسین کو ملے گا. کہا ایک حج کا؟ فرمایا 2 حج کا ثواب ملے گا. کہا 2 حج؟ کہا 3 حج کا ثواب ملے گا. 3 یہاں تک کہ فرمایا 70 حج کا ثواب ملے گا. اب آپ کو اپنی عمر کم لگ رہی ہے؟ کتنی طولانی عمر ہے، کتنا آپ کے پاس جنت کم پڑ جائے گی. اور جانتے ہو یہ زیارت کون سا ہے؟ یہ زیارت آپ اپنی چھت پر جائیں، کربلا کی طرف رخ کر کے السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ وہ زیارت ہے. اگر آپ چل کے جاتے ہیں تو وہاں تو ہر قدم پر آپ کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. حدیث سمجھنا اور ہوتا ہے، درایت اور ہوتا ہے. ایک جو چھوٹا سا جملہ ہے کہ وہ حج جو میں نے انجام دیا ہو. جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول خدا کے حج کا کیا مطلب ہے؟ رسول خدا کے حج کی کیا منزلت ہے؟ تصور سے بھی بالا تر ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے ہمیشہ ہم سب کے اعمال میں کہ ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن اس عمل کو محفوظ نہیں کر سکتے. یہاں آتے ہیں، یہاں جنت تو ہم پا لیتے ہیں لیکن اس جنت کو محفوظ نہیں کر سکتے. ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، خدا ہم سب کو ان غلطیوں سے بچائے جن سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. ہمارے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، خدا ہمیں بچائے جس سے عمل حبط ہو جاتا ہے. ثواب تو بہت ہوتا ہے لیکن وہ ثواب زائل ہو جاتا ہے. رسول خدا کے عمل کا ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ثواب ملے گا جو ناقابل حبط ہے. کاش سمجھے ہوتے آپ کیا ہے.
رسول خدا کا حج، اور وہ بھی ناقابل حد. یہ آپ کی زندگی ہے، یہ فرش عذاب پہ آنے والوں کی زندگی ہے. یہاں سے معرفت حاصل کرنے کے بعد آپ جب گریے کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ حسین کی زیارت کرتے ہیں، اس پر ایک ایک زیارت پر، ایک ایک سلام پر آپ کا یہ اجر ہے. اور بے تحاشا حدیثیں ہیں. آپ یہ جو تسبیح کرتے ہیں، یہ جو ذکر یہاں کر رہے ہیں، آپ کی موت کے بعد، یہ بھی میں حدیث کا صرف ترجمہ سنا رہا ہوں، آپ کی موت کے بعد وہ فرشتے جو آپ کی تسبیح اوپر لے جایا کرتے تھے، جو آپ کا گریے کا ثواب اوپر لے جاتے تھے، لکھے جاتے تھا، وہ ایک پورا لشکر ہے. ایک شخص کے لیے پورا لشکر ہوتا ہے ملائکہ کا، جو سب کر رہا ہوتا ہے، جو لکھ رہا ہوتا ہے آپ کی تسبیح کو، آپ کی عزاداری کو. جب یہ مومن مر جاتا ہے تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں کیونکہ آج کیوں تسبیح نہیں آئی؟ کہا جاتا ہے یہ مر گیا ہے. ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اب تا قیام قیامت تم تسبیح کرتے رہو اور اس کا ثواب مرحوم کو ملتا رہے گا. آپ کے عمل ختم ہونے والے عمل نہیں ہیں، آپ کے عمل جاری و ساری رہنے والے عمل ہیں، اس لیے کہ آپ کا واسطہ کریم ابن کریم سے ہے. آپ کے میزبان امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف. کربلا میں امام حسین نے دستاویز شہادت کو جب مکمل کر لیا اور جو کچھ حسین کے پاس تھا وہ سب شہادت کے اس دستاویز میں لکھ دیا. اپنے اکبر کی شہادت بھی لکھ دی، قاسم کی شہادت بھی لکھ دی، عباس کی شہادت بھی لکھ دی. اس کے بعد دستاویز پہ ایک چھوٹی سی مہر لگائی جاتی ہے. دستاویز شہادت پر چھوٹی سی مہر لگانے کے لیے حسین زینب کو صدا دیتے ہیں. زینب میرا علی اصغر کہاں ہے؟ یا یوں کہوں کہ جب امام حسین نے گلدستے شہادت کو سجا لیا اور اس گلدستے شہادت میں اپنے سارے پھولوں کو رکھ لیا تو ایک باغبان کی طرح اس گلدستے میں آخری کلی کو رکھنا تھا، وہ کلی جو ابھی کھلی نہیں ہے، اور آ کر زینب سے کہا کہ میرا اصغر مجھے دے دو. شاید جب 2 محرم کو حسین نے کہا تھا واللہ ہا ہونا مذبح اطفالنا، یہاں ہمارے شیرخوار بچے ذبح کیے جائیں گے، اس وقت شاید سمجھ میں نہ آیا ہو. جب امام نے مانگا، زینب سے مانگا، رباب سے نہیں مانگا. میرا دل کہتا ہے جب بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، جب شیرخوار ہے تو وہ بھوک بھی اس کی ہے اور پیاس بھی ہے، نہ اس کو کھانے کو ملا ہے نہ اسے پینے کو ملا ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا جب اپنی ماں کو دیکھتا ہوگا تو مزید تڑپتا ہوگا. اس لیے حسین نے زینب سے کہا کہ میرا اصغر لا کر مجھے دو، اور ابا کی اوڑ میں اس طرح لے کر چلے کہ دشمن نے کہا حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. یہ قرآن ناطق اپنا ایک جز لے کر دشمن کی طرف گئے اور اپنے بیٹے سے فرمایا اے حجت حق کے حجت بیٹے، ان دشمنوں پر حجت تمام کر دے. اجرکم اللہ. بخل کر کے نہ روئیے گا، نہ جانے یہ دن پھر ہمیں نصیب ہو یا نصیب نہ ہو. پچھلے سال بہت سے لوگ تھے اس فرش عذاب پر تھے، آج وہ موجود نہیں ہے. یہ گریہ آپ کو ساری زندگی کام دے گا، یہ گریہ آپ کو جناب سیدہ کے سامنے سرخ رو کرے گا. اجرکم اللہ. اصغر نے اپنی سوکھی کانٹے دار زبان کو اپنے خشک ہونٹوں میں کیا پھیرا. دشمن میں کوہرام بپا ہو گیا اور کہنے والے نے کہا اقطع کلام الحسین. میرے لیے سخت ہے یہ مسائل پڑھنا. جب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا اور ہر کسی سے پوچھتا تھا کہ تو نے کیا ظلم کیا تھا، حرملہ نے کہا میرا کام تیرے سے شعبہ چلانا تھا، میں نے کربلا میں 3 تیرے سے شعبہ چلایا. پوچھا تو نے کون سا تیرے سے شعبہ چلایا، کہاں چلایا؟ کہا ایک تیرے سے شعبہ میں نے عباس کی آنکھ میں بے بس کیا. جب عباس دونوں شانے کٹا چکے تھے اور اپنے ہاتھ سے دفاع نہ کر سکتے تھے، جب تیرے سے شعبہ آنکھ میں لگا، عباس زمین کربلا پر تشریف. اجرکم اللہ. کہا دوسرا تیرے سے شعبہ تو نے کہاں جوڑا؟ کہا جب حسین جنگ کرتے کرتے تھک گئے، جب زخموں سے چور ہو گئے، جب ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا تو ایک لعین نے حسین کے ماتھے پہ پتھر مارا، حسین کا خون آنکھوں میں اترا، حسین نے اپنی قمیص کو الٹا، حسین کا سینہ نمایاں ہوا، میں نے تیرے سے شعبہ جوڑا. اجرکم اللہ. خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. کہا ملعون تو نے تیسرا تیرے سے شعبہ کب چلایا؟
جانتے ہو تیر سے شعبہ کیا ہوتا ہے؟ اگر گردن توڑنی ہو، اگر گھوڑے کی گردن توڑنی ہو تو تیر سے شعبہ چلایا جاتا ہے۔ کہا جب کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے ہاتھوں میں اصغر نمایاں تھا، حسین حجت کو دکھا رہا تھا، اصغر اپنی پیاس دشمن کو دکھا رہا تھا، میں نے تیر سے شعبہ چلایا، تیر اصغر کے گلے میں لگا، فذبح من الاذن الى الاذن من الورید الى الورید، اصغر حسین کے ہاتھ پر مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ اجرکم علی اللہ۔ کتنا سخت تھا نہ جانے امام کے لیے جوان علی اکبر کے سینے سے برچھی کا نکالنا سخت تھا، یا ننھے اصغر کی چھوٹی گردن سے تیر کو نکالنا سخت تھا۔ اس خون ناحق کو اپنے محاسن پر ملا، اپنے سینے پر لگایا اور رسول خدا سے کہا نانا محشر کے دن میں اسی حالت میں اجرکم علی اللہ۔ بڑا مشکل وقت ہے، خدا آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اولاد والے یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بچہ مر جائے ہمسائے آ جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، والدین کو لاش اٹھانے نہیں دیتے۔ حسین تنہا ہے، لاش بھی لاش اصغر ہے، ذبح شدہ بچہ ہے، 4 دفعہ آگے بڑھتے ہیں، 7 دفعہ پیچھے آتے ہیں۔ حسین ہمت نہیں کر پا رہے کہ مقتل میں اصغر کے لاشے کو لے کر جائیں۔ پشت خیمہ آئے، اپنی تلوار سے ایک ننھی قبر کھودی، اصغر کو لٹایا اور تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ اے اللہ تیری خاطر میں نے اکبر قربان کیا، اللہ اکبر۔ اے اللہ تیرے دین کے لیے میں نے شیشمہ اصغر قربان کیا، اللہ اکبر۔ حسین کی یہ آخری تمنا تھی، آخر میں بتاؤں گا۔ حسین نے دفنایا، جب خالی ہاتھ حرم میں آئے، خیمے میں آئے، تو رباب نے تڑپ کر پوچھا ہوگا نا میرے اصغر کو پانی ملا؟ میرا اصغر کہاں ہے؟ رباب نے یہ پوچھنا چاہا، خون اصغر کو محاسن حسین پر دیکھا، سینہ حسین پر دیکھا۔ حسین نے اصغر کے مصائب پڑھنا شروع کیے، رباب نے رونا شروع کیا۔ جانتے ہو رباب نے کیا مرضیہ کہا؟ بنیا اصغر مثلک ینہر۔ اجرکم علی اللہ۔ اب مجھ میں تاب نہیں ہے، میں بیان نہ کر سکوں گا، اتنا بیان کر دوں کہ جو حسین کی تمنا تھی کہ اصغر محفوظ رہے ہیں، یہ تمنا حسین کی پوری نہ ہوئی۔ لشکر اعداء آئے، سر گننا شروع کیے، کہا ایک سر کم ہے، کیسے لاش پیدا کی میں بیان نہ کر سکوں گا، لیکن جب نوکے سنا پر لاش بلند ہوئی، رباب پکاری، مولا حسین آپ کی آخری تمنا بھی۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ان کے پاس بھی بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ذکر محمد وآل محمد آپ کی نسلوں میں ایسے ہی جاری و ساری رکھے۔ السلام علیکم۔